آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے متی کی انجیل 22 باب اور اس کی پہلی 14 آیات۔ یہاں پر اس طرح ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہیں کہ دیکھو میں نے شادی کی ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی سوداگری کو۔ باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بلائے ہوئے اس لائق نہ تھے، پس تم راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جو تمہیں ملے انہیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر گئے اور وہ راستوں پر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں پھینک دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ اس سے جو پہلے دو تمثیلیں ہیں اور یہ تیسری تمثیل ہے، یہ یسوع نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے، ان کے سوال کی نفی کرتے ہوئے یہ یسوع نے تمثیلیں کہی ہیں۔ اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ یسوع ان کے سوال کا جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن یسوع نے مناسب یہ جانا کہ ان کی صلاح ہو۔ یہ جو اپنے دل میں غلط رویہ سوچ رکھتے ہیں، اور یسوع نے اس کے مطابق ان کی تیمارداری کی، انہیں خوراک دی، تاکہ جو ان کے دل میں ایک کمزوری ہے یا یہ جس غلط جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دور کے استاد تھے وہ وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے، اور ان کی مخالفت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر یسوع آسمان کی بادشاہی کو بادشاہ کے بیٹے کی شادی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی بادشاہ کے بیٹے کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ بادشاہ خدا باپ ہے، بیٹا یسوع مسیح ہے، بلائے ہوئے اس کے لوگ ہیں، اس کی قوم کے لوگ ہیں، اس کے اپنے لوگ ہیں جن میں سے وہ خود ہے۔ یسوع خود جسمانی لحاظ سے اس کے اپنے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اگر کوئی بھی دعوت دے اچانک یا ایک دن پہلے تو نہیں کہتا، تقریباً 1-2 ہفتے کم از کم یا اس سے بھی زیادہ دیر پہلے اطلاع دی جاتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر سکیں،
اور بعد میں کوئی عذر بہانہ نہ بنائے جی ہمیں آپ نے پہلے نہیں بتایا. لوگ پہلے بتاتے ہیں. تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے بیٹے کی شادی ہے اور اس نے بھی پہلے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہوگا, اور یہاں پر کوئی ایسا عذر بھی نہیں کوئی شخص بیان کرتا کہ جی ہمیں بعد میں بتایا ہم نہیں اس لیے آ رہے. وہ بے پرواہی کرتے ہیں, وہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہم اس شادی میں جائیں, اور وہ نہیں جاتے. پھر بادشاہ اپنے اور نوکروں کو بھیجتا ہے, بدل کے نوکروں کو بھیجتا ہے. شاید ان سے کمی رہ گئی ہے, یا یہ کہ اور یا زیادہ کو بھیجتا ہے تاکہ اچھی طرح زور سے انہیں آگاہ کیا جائے. انہیں یہ نہ ہو کہ کوئی دوبارہ نہیں ہمارے پاس آیا, کسی نے دوبارہ نہیں ہمیں اطلاع دی. تو وہ دوبارہ بھی جاتے ہیں, اور دوبارہ جانے سے ایسے ہوا کہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ سب کچھ تیار ہے, میرے جانور اور موٹے موٹے بیل جانور ذبح ہو چکے ہیں, سب کچھ تیار ہے, دیکھو ضیافت تیار ہے, غور کرو, دھیان دو کہ میں نے آپ کے لیے سارا کچھ اہتمام کیا ہے, اور آپ لوگ ہیں جو اسے بالکل ناچیز جان رہے ہیں. میرے اس خوشی کے پروگرام کو, میرے بیٹے کی شادی ہے, اور شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے, لیکن وہ کیا لکھا ہے کہ کوئی بے پرواہی کر کے وہ چال دیے, وہ کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی سوداگری کو, اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور انہیں مار ڈالا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام تو اس دنیا میں ہم سب کے, آپ کے, میرے, اس کے علاوہ بھی, خوشخبری کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں, اور جن کے پیشے ہی اور ہیں, وہ کسی اور شعبے سے منسلک ہے. جیسے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ وہ کھیتوں میں ہی کام کرتے ہیں, تو جو شہری زندگی ہے تو ان کا طرز زندگی مختلف ہوتا ہے, وہ مختلف اور قسم کے کام کرتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, چیزوں کا لین دین کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں, تو اور طرح کے کام ہوتے ہیں. کوئی سوداگری کو اور کوئی کھیت کو چلا جاتا ہے, اور باقی جو ہوتے ہیں اس کے نوکروں کو بے عزت کرتے ہیں اور انہیں حتیٰ کہ مار دیتے ہیں. جیسے یوحنا اسباغی کو, یا اس سے پہلے جو نبی تھے انہیں بھی رد کیا گیا, انہیں بھی شہید کیا گیا, اور اکثر ابتدائی کلیسیا میں سے بھی اور رسولوں کو بھی ایسے ہی رد کیا گیا. تو جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو بادشاہ کے نوکر ہیں انہوں نے مار ڈالا, اور لکھا ہے بادشاہ غضبناک ہوا, اس نے اپنے لشکر کو بھیجا اور ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. جو اس کے لوگ ہیں, یہ خدا یسوع انہی کے خلاف اب یہ بڑی بات کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ رد کرتے ہیں, جیسے یہ برے منصوبے باندھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. دیکھیں, جب اس سے پہلے جو ہے وہ شادی میں نہیں آئے, انہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا, تو بادشاہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. لیکن جب اس کے نوکروں کو انہوں نے مار دیا تو بادشاہ شدید غصے میں آتا ہے, اور اس قدر غصے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا لشکر بھیجا, سپاہی بھیجے, اور جو اسلحے سے فوج ہے وہ بدلہ لینے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. لشکر کو اس نے بھیجا کہ جنہوں نے یہ برا کام کیا ہے کہ میرے نوکروں کو جان سے ہی مار دیا ہے, انہیں بھی اسی طرح عبرت کا نشانہ بنایا جائے, انہیں بھی
جان سے ہلاک کر دیا جائے. تو جیسے کوئی کرتا ہے ویسے ہی خدا بھی اس سے انتقام لیتا ہے. اور پھر یہ لشکر جو اس دور میں تھا، خدا نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف رومیوں کو استعمال کیا. انہوں نے ان کے خلاف حد سے زیادہ ان کی مخالفت کی مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد، اور پھر جیسے لکھا ہے ان کے شہر کو جلا دیا. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل تھی اسے بھی جلا دیا گیا. تو بادشاہ نے پھر کہا کہ بلائے ہوئے اس لائق نہ تھے، اور پس تم راسوں کے ناکوں پر جاؤ اور جو تمہیں ملے انہیں شادی میں بلا لاؤ. یسوع نے شروع میں کہا، جب یسوع منادی کر رہا تھا، کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، ان کے لیے آیا ہوں، یہودی قوم کے لیے. اور یوحنا کی انجیل کے شروع میں لکھا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. انہیں بعد میں جو بھی اس پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. لیکن وہ اپنوں کے گھر آیا تھا، انہوں نے اسے قبول نہ کیا، جیسے اس دعوت میں وہ نہیں آئے. یہاں پر یہ نہیں تھا، یہ بادشاہ ایسا بادشاہ نہیں کہ یہ ایسی توقع رکھتا ہے جی تحفے تحائف لوگ لے کر آئیں، سلامیاں مجھے دیں، میرے بیٹے کو سلامیاں دیں. نہیں، کیونکہ سب خزانوں کا مالک تو وہ بادشاہ ہے، اور وہ یہ چاہتا بھی نہیں کہ کوئی کچھ لے کر آئے، اور نہ وہ ایسا مطالبہ کرتا ہے، نہ ہی ہم کچھ، نہ ہی وہ کچھ اسے دے سکتے ہیں. صرف انہیں یہ جانا تھا. جانا اس کو پیش کرتا ہے اس خوشخبری کو قبول کرنے کو، جبکہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا. جب نہیں قبول کیا، اور یہ ضیافت، یہ شادی کی محفل بالکل تیار ہے، سب کچھ آراستہ ہے، کھانا آراستہ کیا گیا ہے، سب کچھ بڑے ترتیب سے سجایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، لیکن کوئی آ نہیں رہا. اسے رد کر رہے ہیں، بادشاہ کو، اس کے بیٹے کو. تو بادشاہ پھر کہتا ہے کہ نوکروں سے کہ راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جو تمہیں ملے، کیا بھلے کیا برے، سب کو جمع کر لو. اور وہ سب کو لے آتے ہیں، اور لکھا ہے شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو وہاں پر اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا. بادشاہ نے اسے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ اب یہاں پر سیکھنے والی غور طلب بات ہے کہ جو انجانے جو سفر کر رہے ہیں، جو عام چیزوں کا لین دین کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں، راہگیر ہے، انہیں بھی وہ پکڑتے ہیں، انہیں بھی وہ بلاتے ہیں، انہیں بھی وہ دعوت دیتے ہیں. تو لوگ کہ جی بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے، ہمارے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، کسی نہ کسی کام سے تو وہ جا رہے تھے نا وہ لوگ بھی. تو انہوں نے ٹھکرایا نہیں، وہ اچانک انہیں کہا گیا تو بھی وہ آنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اب یہ غیر قوموں کے لیے دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو یسوع اپنے لوگوں کے پاس آیا، انجیل کی خوشخبری، نجات کا پیغام لے کر. آسمان کی بادشاہی کے لیے دروازہ کھل گیا ہے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، یسوع کے وسیلے سے، لیکن وہ کرتے ہیں رد. پھر غیر قوم کے لیے بھی یہ دروازہ کھل گیا ہے. یسوع نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جو تمہیں ملے انہیں لے جاؤ. شادی کی ضیافت کو، محفل کو مہمانوں سے بھر دیا جائے. جیسے لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ پس تم یروشلم، یہودیہ اور سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. نہ صرف اپنے لوگوں میں یروشلم میں، بلکہ
سامریا غیر قوم کے اپنے علاقے میں، اپنے گرد و نواح میں، پھر اپنے علاقے سے باہر، پھر اپنے علاقے ملک سے غیر ملک تک، دنیا کی انتہا تک اس کے نام کا پرچار کرنا ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے، اس کے لیے لوگوں کو جیتنا ہے، آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ اس شادی کی ضیافت میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں۔ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جس نے چھوٹا اہتمام نہیں کیا، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ یہ تو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو کھلا سکتا ہے۔ مچھلی کتنی مہنگی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا، اندازہ ہے نا، تقریباً 1500 روپے کلو ہے۔ کوئی کھاتا ہے؟ کوئی خاص ہی موقع پر کھاتا ہوگا جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے۔ تو یسوع تو عام موقع پر ایسی بڑی اچھی خاص چیزیں کھلا دیتا تھا۔ تو یہ تو ایک پروگرام کے تحت ہے، یہ تو ایک سوچ کے تحت ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہونی ہے، اور اس پر تو کیسے لذیذ کھانے ہوں گے، بہت اچھے کھانے ہوں گے۔ تو وہ لذیذ کھانے، وہ اچھے کھانے وہ یہ ہیں کہ خدا، وہ بادشاہ، وہ یسوع ہمیں وہ برکات دینا چاہتا ہے جو اس شادی میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس وہ سکون ہے، انہیں وہ ابدی زندگی اور ابدی خوشی مل جاتی ہے جو اس شادی میں شریک ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس شادی میں شامل ہونا ہے۔ دنیا کے کام رہ جائیں، کھیت کے کام رہ جائیں، سوداگری کے کام، کاروبار کے کام رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن چرچ سے نہیں رہنا، گرجا گھر سے نہیں رہنا۔ بعض لوگوں سے آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی، میں نے پوچھا کلیسیا کا کیا حال ہے، آپ جاتے ہیں چرچ؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہی ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسا ڈھیلا سا جواب، آپ باقاعدگی سے نہیں جاتے؟ تو کہتا بس کبھی چلے گئے تو کبھی نہیں۔ تو پھر اگر ایسا جواب ہے تو پھر خدا کا بھی ویسا ہی جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس شادی میں آ جائیں، ہو سکتا ہے اس شادی میں نہ شامل ہو سکے۔ ایسا نہیں ہمارا جواب ہونا چاہیے، بلکہ ایسا کہ میں باقاعدگی سے جاتا ہوں، کوئی کام دنیا کا کام رہ جائے تو رہ جائے، لیکن میں چرچ سے کبھی نہیں رہتا۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک قسم کی یہ ضیافت ہو رہی ہے ایمانداروں کی، جیسے آپ یہ سمجھ ہی لیں کہ جیسے آپ مسیح کے بدن میں ہفتے بعد یا جس دن اس کلیسیا نے ٹھہرایا ہے کہ آج کے دن عشائر بانی ہوگی، تو آپ ایک قسم سے اس شادی کی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک شخص ہے جو ایسا ہے، یسوع نے کہا، خدا باپ نے کہا، بادشاہ نے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ دیکھیں، لوگوں، شاگردوں نے یا خادموں نے، نوکروں نے پوچھا نہیں پوچھا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کسی کے دل کو نہیں پڑھ سکتے، کسی کے دل ارادوں کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن بادشاہ خدا سب کے ارادوں کو جانتا ہے۔ وہ صحیح سوچ لے کر ہی نہیں آیا، وہ ریاکاری رکھتا ہے دل میں، وہ خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والی سوچ رکھتا ہے، وہ دھوکہ دہی کی سوچ رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے کپڑے نہیں تھے، وہ چیتھڑوں میں آ گیا، یہ لکھا ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ شادی کے لباس میں نہیں، دوسرے شادی کے لباس میں ہے، دوسرے تو راگیر تھے، دوسرے تو سفر کر رہے تھے، وہ بھی عامی لباس میں تھے، لیکن نہیں، خدا ہے، یسوع ہے، بادشاہ جو ہے خدا باپ، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اس نے کسی کے لباس پر انگلی نہیں اٹھائی کہ تیرا بھی لباس ٹھیک نہیں، تیرا بھی لباس ٹھیک نہیں، تیرے صاف کپڑے نہیں، اس کا لباس ہے، لیکن ایسا لباس ہے کہ وہ ناگوار ہے، وہ وہاں رہ نہیں سکتا، وہ ان کے خلاف چلنے والا شخص ہے، وہ انہیں نقصان پہنچانے والا شخص ہے۔ اور ایسے ہوتا بھی ہے
کہ ایماندار کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو جو برے لوگ ہیں انہیں بڑی الجھن ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یہ مل کر کیوں بیٹھے ہیں، یہ اس کی حمد و تعریف کیوں کر رہے ہیں، یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں، یہ اس کی خوشی منا رہے ہیں، اس میں مسرور رہتے ہیں، تو خدا ان پر مہربان ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ مخبری کرنے والا ہے، یہ دوسروں کو اطلاع دینے والا ہے، فریسیوں کو اطلاع دینے والی سوچ رکھتا ہے کہ یہ تو بڑی جشن، یہاں پر تو بڑا جشن منایا جا رہا ہے اور بادشاہ بیٹا بہت خوش ہے، وہ اسے نقصان پہنچانے والی سوچ رکھتا ہے، جو مل کر بعد میں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ بادشاہ نے اس کا یہیں پر ازالہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں پھینک دو۔ یہ جس سوچ سے آیا ہے، تو انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس دنیا میں آئے دن اخبارات میں، ٹی وی پر اور فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں لوگ دھوکے کرتے ہیں، اتنے دھوکے کرتے ہیں، اتنے نئے طریقوں سے دھوکے کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے، بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے، لیکن خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے جب کہا کہ میاں تو شادی کے لباس میں نہیں ہے، تو لکھا ہے اس کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو بادشاہ سارے میرے دل کی حالت بیان کر دے گا۔ وہ صحیح سوچ ہی نہیں لے کر آیا، وہ جسوس قسم کی سوچ رکھتا ہے، وہ جسوسی کرنے آیا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے یہ کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، اسے ہتھکڑیاں لگا دو، اس کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دو، یہ ہل ہی نہ سکے، یہ جس جگہ پڑا ہے وہیں کا وہیں پڑا رہے، اسے باہر اندھیرے میں پھینک دو۔ یہ اندھیرا، یہ ہاتھ پاؤں باندھے جانا، یہ کوئی چند دن کا نہیں، یہ ہمیشہ کا ہے، یہ اندھیرا ہمیشہ کا ہے، یہ رونا، یہ اذیت، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں پھینک دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا، یہ اذیت، یہ دکھ، یہ رونا، یہ ہمیشہ کا ہے۔ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہی نہیں، لوگ بڑے تیز بنتے ہیں، جیسے دنیا کو، جیسے انسانوں کو، جیسے خادموں کو یہاں پر، جیسے اس کے شاگردوں کو یہاں پر دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا۔ سمجھ جائیں اس بات کو کہ ہم نے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکنا، ہم نہیں دے سکتے۔ تو آسانی، خوشی، ہمیشہ کا آرام اس بیٹے کی شادی کی دعوت میں ہے، اور اس بیٹے کی شادی کی دعوت میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس خوشخبری کے پیغام کو سنتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہم اس بیٹے کی شادی میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہے کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ جو بلائے ہوئے تھے وہ تو اس کی قوم کے سارے لوگ تھے، تو انہوں نے تو ایک قسم کے مجموعی قوم نے قبول نہیں کیا، چند ایک نے قبول کیا، جبکہ سب چھوڑ گئے۔ اسی طرح انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ بلائے ہوئے بہت ہے، 10ویں آیت میں لکھا ہے بلائے ہوئے اس لائق ہی نہیں تھے اور برگزیدہ تھوڑے۔ پھر اوروں کو بلایا گیا، راستوں کے ناکوں پر جو تھے، جو ایسے سمجھتے ہیں کہ بھی ہم پر تو اتنا بڑی مہربانی ہوگی، اتنا بڑا ہمیں اعزاز دے دیا گیا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بادشاہ کے بیٹے کی شادی میں شامل ہو گئے، تو یہ ہم پہ، ہم جو غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم اس بیٹے کی شادی میں شامل ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ضرورت کیا ہے کہ ہم نے اس کو دل سے قبول کرنا ہے۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کو دل سے قبول کریں اور
چاہے برگزیدہ تھوڑے ہیں، چاہے ایماندار تھوڑے ہیں، چاہے اس دور میں بھی، چاہے اس سے پہلے بھی، یا یسوع کے دور میں بھی اس کے لوگوں کو تنگ کیا گیا، یسوع کو حتیٰ کہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، تو بھی ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹنا، اس کی شادی میں ہمیں شامل ہونا ہے، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس انجیل کے پیغام کو، اس بادشاہ کے بیٹے کی دعوت کو ٹھکرائیں نہ، بلکہ ہم اسے دل سے قبول کریں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس بادشاہ کے بیٹے کی شادی میں شریک ہو جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔